نماز کے مسائل کی 8ویں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، تم سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو احمد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 9ویں حدیث عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مار پیٹ کرو اور خواب گاہ میں ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: 10 سال کی عمر کے بچوں کے بستر جدا ہونے چاہیے، لڑکوں کو ان کے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو ان کی بہنوں سے الگ سلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بستر میں نہ لیٹنے دیا جائے، اس لیے کہ اس عمر میں شہوت جنم لیتی ہے اور اخلاق کے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز کے مسائل کی 11ویں حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور منافقین کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مقصود یہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا، خواہ وہ صحیح مسلمان ہے یا منافق، وہ مسلمان تصور ہوگا۔ جب تک منافق نماز ادا کرتا رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص نماز ترک کر دے گا یعنی اس کو چھوڑے گا، وہ اس ذمے سے بری ہو گیا، بلکہ وہ ترک نماز کی وجہ سے کافر ہو گیا، اگرچہ یہ کفر بڑے درجے کا نہیں ہے، یعنی ایسا کفر نہیں ہے جو اس کو ملت اسلام سے خارج کر دے۔ لیکن صحیح اور راجح بات وہی ہے جو جمہور محدثین علماء نے کہی کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کفر ملت سے خارج کر دینے والا ہے۔ نماز کے مسائل کی 12ویں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے نواح میں ایک عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے لیکن اس سے جمع نہیں کیا ہے، میں حاضر ہوں، میرے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا، کاش تم خود پردہ رکھتے، یعنی اللہ نے تمہارے اس گناہ کو چھپا لیا تھا، کاش کہ تم خود بھی اس کو چھپا لیتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، وہ شخص اٹھے اور چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا، انہوں نے ان کو بلایا، آپ نے ان پر یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور نماز پر مداومت کرو، یعنی ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہو، دن کے دونوں کناروں اور رات کے وقت میں، بلا شبہ نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم صرف انہی کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 14ویں حدیث زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 رکعت نماز ادا کی ان میں غفلت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 15ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جس شخص نے نماز پر ہمیشگی اختیار کی نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی، اور جس شخص نے نماز پر ہمیشگی اختیار نہ کی تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، دارمی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 16ویں حدیث عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عملوں میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے
سوائے نماز کے، یعنی نماز کے چھوڑنے کو موجب کفر خیال کرتے تھے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 17ویں حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا ہوگا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، اور تم فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، پس جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے امن و امان ختم ہو گیا، اور تم شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔